بڑی ایمان افروز حدیث۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیج رہے تھے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روانہ کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ اب حدیث میں ہے ماحول یہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ اب وہ تو اپنی منزل کی طرف جانے لگے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ساتھ ان کو وصیتیں کرتے ہوئے تشریف لیے جا رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر آہستہ آہستہ آگے جا رہے تھے، آپ پیدل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدل ساتھ ساتھ وصیتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مدینے کے باہر تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو الوداع کر کے آئے، ان کو روانہ کر کے آئے۔ اب ان وصیتوں میں سے ایک وصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کر رہے ہیں۔ اب ان وصیتوں کے دوران آپ کہتے ہیں معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو، شاید کہ اب تم جب آؤ تو میری اس مسجد اور میری قبر کے درمیان سے گزرو۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کی وجہ سے زور زور سے رونے لگ گئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو مجھے مشن دے کے دور بھیج رہے ہیں، اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے بھی ہماری آخری ملاقات، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب تم میری قبر پر ہی آؤ گے، کیونکہ اب جب تم واپس آؤ گے تو میں حیات نہیں ہوں گا، میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا دیں کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو وہ زور زور سے رونے لگ گئے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو الوداع کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت تو دیکھ ہی لی تھی، پیچھے مڑ کے آپ نے فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اب یہ یمن کی طرف بھیجنے والے گورنر کو آپ نصیحت فرما رہے ہیں، جا تو تم مجھ سے دور رہے ہو، آج ہمارا فراق ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے ہم جدا ہو رہے ہیں، لیکن سمجھ لو تم بے شک یمن میں رہو گے، میں مدینے میں ہوں گا۔ یہ جو منزل کا فاصلہ ہے یہ بے شک ہوگا، لیکن یہ بات تم سمجھتے ہوئے جاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا من کانو حیثو کانو، یہ قانون صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم میرے صحابی ہو، تم مجھ سے ٹوٹ کے محبت کر رہے ہو، آج تمہیں میرے فراق کا غم پیش آ رہا ہے، میں تمہیں کوئی انعام صرف نہیں دے رہا، بلکہ فرمایا ہر متقی میرے قریب ہوگا، وہ جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، وہ جو بھی ہوگا، جس نسل کا ہوگا، جس خاندان کا ہوگا، جو فرد ہوگا متقی ہوگا، اور پھر فرمایا جہاں ہوگا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، مدینے میں رہتا ہے یا مدینے سے دور رہتا ہے، میں تمہیں یمن بے شک بھیج رہا ہوں، جو کوئی جہاں رہتا ہے، جو ہوگا جہاں ہوگا، جو متقی ہوگا وہی میرے قریب ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب کا صرف ایک ہی معیار بتایا، تقوی، پرہیزگاری،